جب سے گلزار نے ڈالی ہے عنایت کی نظر، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جس کا سیدھا سادھا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن یہ ہے، اللہ رب تبارک و تعالی بتانا چاہتا ہے کہ اللہ جس بندے کو محبوب رکھتا ہے اور جس کے عزت و مقام و وقار اور اس کی شان کو اگر اللہ بلند و بالا کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی اسے کوئی نعمت عطا نہیں فرماتا، بلکہ اگر اسے دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو کسی دنیا کی کسی زیور درہم و دنانیر سے اسے آراستہ نہیں فرماتا ہے، بلکہ زیور علم سے آراستہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے مقام دنیا میں بھی بلند و بالا اور آخرت میں بھی بلند و بالا ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند و بالا فرمائے گا، اور تم میں سے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا اس کے درجات کو بلند و بالا فرمائے گا۔ میں بتانا چاہوں گا آج اسی علم کی برکت ہے کہ آج عالم اسلام میں جہاں بھی جو کچھ بھی رہنے والے ہیں یہ سب جانتے ہیں، چاہے اہل خرد ہو اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، اس کے پاس سمجھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ دنیا کے تمام مالوں سے، دنیا کے تمام زیوروں سے اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو وہ علم ہے، جس کی بدولت سے انسان کے اندر کی کمی اور کجی کو اگر کوئی چیز پوری کرتی ہے تو وہ علم ہے، جس کے بدولت سے ہم اپنے دامن میں لگے گندی چیز اور قلب میں لگے داغ کو ہم علم کے ذریعے اس کی صفائی کرتے ہیں۔ کیا بات، واہ کی صفائی کرتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جس بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے زیور علم اور تفقہ فی الدین کے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اطہر مامو آن بان شان ینگ لیڈر بیٹھے ہیں جو قوم کی بھلائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں اور دینی خدمات میں بھی کرا قدر اپنے خدمات کی بڑے حصے کو وہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دین کو سمجھنا، شریعت کو سمجھنا، طریقت کو سمجھنا اور اصول کو سمجھنا اس وقت تک نہیں سمجھے گا جب تک وہ اس پر اللہ کا فضل نہ ہو، نہ وہ دین کو سمجھ سکتا ہے نہ وہ شریعت کو سمجھ سکتا ہے۔ بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب تبارک و تعالی کا بڑا فضل و احسان ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ آپ دنیا میں بادشاہت دیکھتے ہیں، دنیا میں حکومت دیکھتے ہیں کہ آج اس کے پاس بڑی سی بڑی ورثہ، بڑی سی بڑی رؤساء کی جماعت ہے، سلاطین کی جماعت ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، آپ کا نظریہ، یہ آپ کی مینٹیلٹی ہوگی کہ جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں حفاظ کرام، یہ علماء کرام،
یہ تنخواہ کس قدر پاتے ہیں۔ ایک مینٹالٹی بن گئی ہے کہ ان کے پاس تو زیادہ مال نہیں ہوتا، یہ تو ہمیشہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بڑی نقطے کی بات میں آپ کو بتا دوں، مؤسس فقہ اسلامی سید المجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جسے تفقہ فی الدین کی دولت مل گئی، جسے شریعت کی سمجھ ہو گئی، جسے قرآن کے مفاہیم و مطالب سمجھنے کی قدرت اللہ نے عطا فرما دی، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء جو فقیہ آپ کے مابین ہیں انہیں تم فقیر نہ سمجھو، فرماتے ہیں ما رأیت فقیہا فقیرا قط، میں نے کبھی کسی فقیہ کو فقیر نہیں دیکھا، کبھی کسی فقیہ کو فقیر نہیں دیکھا۔ تم تفقہ فی الدین حاصل تو کر لو، قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے، جسے اللہ نے دین میں سمجھ عطا فرما دی اس کے سامنے رؤوسا سلاطین جو مال و زر کے مالک، ان تفقہ فی الدین حاصل کرنے والے جسے اللہ نے علم فضل عطا کیا، اس کے قدم سے لگے ذرات کی بھیک مانگتے ہوئے رؤوسا لائن میں کھڑے ہیں، قطار میں کھڑے ہیں۔ علم کی برکت میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج یہ حفاظ کرام، آج یہ علماء دین جو دینی علوم حاصل کر کے کوئی مسجدوں کی امامت سنبھال رہا ہے، کسی کی بکھری زندگی کو سنبھال رہا ہے، یہ علم کی برکت ہے۔ اور آج ہم عالم بنانے میں، حافظ بنانے میں کتراتے ہیں، کچھ اور بھی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میں بتا دوں، دنیا تو آپ کما سکتے ہیں، لیکن آخرت کمانے کے لیے قرآن کے قریب ہونا، قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن واستظہرہ، کہ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو حفظ کر لیا۔ آج یہ میرال میں جلسہ الحاج غلام یاسین صاحب قبلہ، الحاج مولوی غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ کی صدارت و حمایت اور ان کی نگہداشت میں آج حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی، لیکن وہ حفاظ کرام جو فقط اپنے والدین ہی کے لیے معاون و مددگار نہیں ہے، بلکہ اپنے خاندان اور کنبے کے لیے بھی آخرت میں معاون و مددگار ہو۔ کیا بات ہے، بہت بڑی پیاری حدیث پاک مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن واستظہرہ، کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس قرآن کو حفظ کر لیا۔ آگے آقا فرماتے ہیں فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةِ، کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور قرآن کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةِ، اللہ رب تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیا بات ہے، داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام حضرت ندیم رضا فیضی بزاری باغ، شاعر اسلام حضرت شان علی گیاوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مختصر وقتوں میں اپنی بات کو میں مکمل کر دوں، کیا فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آگے اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جو اس کی ایڈیشنل بینیفٹ ہے، جو اضافی فائدہ حاصل ہوگا، فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور 10 ایسے افراد عزیز و اقارب کے بارے میں اسے شفاعت کا حق حاصل ہوگا، کلہم قد وجبت لہ النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ حفاظ کرام رب کی بارگاہ میں اللہ کے حضور وہ سفارش کریں گے، مولا تعالی
ان کی برکت سے، ان کی سفارش کی برکت سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ ان کی خطاؤں کو درگزر فرما کر کے اس حفاظ کرام کی برکت سے ان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے. بہت اچھا، بہت اچھا، جنت بہت میں اچھا. داخل فرمائے گا. آپ سمجھے یہ علماء کرام یہ کوئی عام حیثیت کے مالک نہیں ہے. کس کے مالک ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کن کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں. دنیا والا جب کوئی جاتا ہے تو مال و زر کو چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کیا چھوڑ کر کے جاتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دنانیرا. لیکن انبیاء کرام کی جماعت اپنی وراثت میں درہم و دنانیر چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں. ان علماء دین نائبین رسول کو اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں انبیاء انہیں درہم و دنانیر کے وارث نہیں بناتے ہیں ولیکن ورثوا العلم، بلکہ وہ علم کے وارث بناتے ہیں. ممن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس کے حصے میں نبی پاک کی وراثت جو علم حاصل ہو جاتی ہے وہ آخرت کا سب سے بڑا حصہ جمع کرنے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا ہلال صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گنبد خضرا کانفرنس، نعرہ یہی وہ علم تکبیر، ہے نعرہ رسالت. جس سے ہمارے اندر اور معاشرے میں لگے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو چاہے وہ اعمال کے حوالے سے ہو، اگر اعمال میں خرابی ہو عقیدے میں خرابی ہو تو آپ کو یونیورسٹیز کا کوئی پروفیسر، کالج کا کوئی پروفیسر آپ کے عقیدے کی اصلاح نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ علماء دین آپ کی اصلاح فرمائیں گے. نبیوں کی جماعت اب نہیں آ سکتی. باب نبوت تو اللہ نے بند کر دیا ہے، لیکن باب العلماء و علم اللہ نے بند نہیں فرمائیں گے. کہ نشر علوم اسلامیہ کے لیے اللہ نے ان علماء دین کا انتخاب فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول، کہ میرے بعد نبوت و رسالت منقطع ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. فلا نبی بعدی ولا رسول، نہ میرے بعد اب کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا. اب جو دین کی ذمہ داری، اب دین کی ترویج و اشاعت، اب دین و شریعت کی حفاظت و صیانت کے لیے اللہ نے علماء دین کا انتخاب فرمایا. اب ان کے ذریعے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، قرآن کی بھی حفاظت ہوگی، اسلام کی بھی حفاظت ہوگی، اور معاشرے میں لگے داغ اور برائیوں کی اصلاح کی ذمہ داری ان علماء دین پر ہے. میں بتانا چاہوں گا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک پر چلنے والے دنیا سے نہیں گھبراتے. بس 2-3 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. اشارہ اور کنایہ کے ذریعے یہ بات ہو رہی ہے، اپنی بات میں ختم کر دوں. لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے جو محافظ ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہیں، وہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا بہت اچھے سے جانتے ہیں. دیکھیں اطہر ماموں بہت لڑے، بد مذہبوں سے بہت لڑے، لیکن جو کوئی بد مذہبوں سے لڑ کر کے آقا کونین کی محبت کو جب نچھاور کرتا ہے، عام کرتا ہے، تو اللہ رب تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی اپنا محبوب بناتا ہے اور اپنے محبوب کا بھی محبوب بنا دیتا ہے. میں بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ایمان کی پہچان، اسلام کی پہچان کرانے والے کون؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ. اب میں بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت کی شان فقط بر صغیر ہند و پاک ہی میں نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت اپنے علم کا جھنڈا عرب و عجم دونوں جگہ پر لہرائے.
اب اعلیٰ حضرت کی ایک مختصر سی بات بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں. آج یہ بد مذہب جو اپنے سروں کو اٹھا کر کے ہم پر حملہ کرتے ہیں اور ہمیں دین سے دور قرآن و حدیث کے غلط مفاہیم بتا کر کے ہمیں گمراہی کے دلدل میں پھنسانے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کے لیے ہمارے بزرگان دین نے وہ عظیم قلعہ تیار کیا ہے، اور محبت سرکار ہمارے دلوں میں اس قدر معجزن فرما دیا ہے. سراج ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پسینے کے ذریعے، لوگ پانی کے ذریعے فصلوں کو آباد کرتے ہیں، لیکن سراج ملت شمس ملت نے اپنے پسینے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سراج ملت، فیضان شمس ملت، آستانہ بیت الانوار. اعلیٰ حضرت جب عرب تشریف لے گئے، اپنے فتاوے جب وہاں لے گئے، اس کے بعد جو حرم شریف کے محدث تھے ان کا ایک پیارا عمل تھا. آج مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والا یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سچا اور پکا عاشق رسول ہے، اور اعلیٰ حضرت کی گستاخی کرنے والا یہ جانا جاتا ہے کہ یہ بد مذہب اور یہ بے دین ہے. اور یہ کسوٹی اور معیار ہم نے اختراع نہیں کی، بلکہ اسی محدث حرم کا یہ پیارا عمل رہا. کیا عمل رہا ہے؟ آج فوراً اگر آپ تعریف کر دے تو بریلوی کا دھبا آپ کے دامن پر لگا دیا جائے گا، لیکن یاد رکھیے، خوش ہو جائیے. اذا قال احد من اہل البدع انک بریلوی افہم یبشرنی بالجنہ، جب کوئی آدمی کہتا ہے بریلوی جا رہا ہے، جب آدمی کہتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا عامل جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بریلوی کہہ کر کے ہمیں جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے. وہ کیا لگتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے. اب سنیے محدث حرم کی بات. وہ فرماتے ہیں اذا جاء رجل من اہل الہند، جب ہندوستان سے کوئی عمرہ کرنے، حج کرنے آتا، نسألوہ عن شیخ امام احمد رضا، تو ہم اس سے امام احمد رضا کے بارے میں سوال کرتے ہیں. حافظ طبیب صاحب کی خصوصی دعا، علامہ یاسین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. بڑی پیاری بات میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں. کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی ہندوستان سے آتا ہم اس سے پوچھتے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال کرتے، بتاؤ ہندوستان میں جو بریلی کے قلندر اعلیٰ حضرت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا جانتے ہو اعلیٰ حضرت کو؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں اذا مدحہ علمنا انہ من اہل سنت والجماعہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال کرتا اور جب وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف بیان کرتا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، گھرے کو الگ کر دیا، کھوٹے کو الگ کر دیا، جب وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتا، وہ بیان فرماتے ہیں علمنا، تو ہم جان جاتے، ہم پہچان لیتے. بولیے سبحان اللہ، مچل کر بولیے سبحان اللہ. بڑی پیاری بات. وہ فرماتے ہیں علمنا، ہم جان جاتے. کیا جان جاتے؟ انہو من اہل سنت والجماعہ، کہ یہ آدمی اہل سنت والجماعت کا پیروکار ہے، یہ تو صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے، یہ تو نبی پاک کا عشق اپنے دلوں میں لے کر کے چلنے والا ہے. یہ آدمی غدار دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو مصطفیٰ کا وفادار ہے، یہ تو نبی کا سچا اور پکا عاشق رسول ہے. ان کا معیار، ان کی کسوٹی تھی جاننے کی کہ یہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت کا پیروکار ہے. اب آگے سنیے، وہ فرماتے ہیں اذا ذمہ، اور جب اعلیٰ حضرت کی تعریف نہ کر کے ان کی گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا، ان کی تعریف چھوڑ کر کے ان کی مذمت شروع کر دیتا، وہ فرماتے ہیں علمنا، تو ہم جان جاتے
इन्नहु मिन अहलिल बिदअह। हम जान जाते ये तो बेदीन है, ये तो बदमज़हब है। पता ये चला कि जो वाला हजरत के मसलक का नारा लगाने वाला है, जो वाला हजरत से मोहब्बत करने वाला है, वही अहले सुन्नत वल जमाअत का सिपाही है, वही आक़ाए कौनैन का सच्चा और पक्का वफादार है। और जो वाला हजरत की तारीफ न करे, जाना के उसके दिल में खोट है, ईमानी हरारत नहीं, ये आपका दीनी भाई नहीं, बल्कि ये आपके ईमान का लुटेरा आपके सामने घूम रहा है, आपके सामने ईमान का लुटेरा फिर रहा है। मेरे मोहतरम, वो फरमाता है हादा हुआ इंदना, हादा हुवल मियार इंदना, कि हमारे पास यही कसौटी और नापने का बैलेंस और तराजू है। और आज बदमज़हब जो हमारे गांव मोहल्ले में मसाजिदों मकातिब को अपने बुरे अकीदे, बुरे नजरियात से हमें और आपको परेशान करने की बेजा और नापाक कोशिशें करते हैं, और सरकारे दो आलम की शान में गुस्ताखी करके दुनिया में भी खसारा लेते हैं और आखिरत में भी खसारा लेते हैं। आखिरी बात मैं बयान करके अपनी बात को खत्म कर दूं 1 मिनट के अंदर। आपको मालूम है कि दीन में फितना और फसाद मचाने वाले, दीन में फसाद फैलाने वाले और आक़ाए कौनैन की शान में गुस्ताखियां करने वाले, ये मुतलकन काफिरो मुर्तद और इस्लाम से खारिज है। आपको मैं बता दूं, लोगों ने हमारे पैगंबरे दो आलम को भी परेशान और तंग करने की कोशिशें की। किसी ने शायर कह के हुजूर को तकलीफ दी, किसी ने मजनून कह करके तकलीफ दी, और किसी ने हुजूर पर जानी हमला करने की कोशिश की, उन्हें कत्ल करने की साजिशें फरमाई, साजिशें की। लेकिन मैं बता दूं, अल्लाह ने जिस तरह कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, वैसे ही हुजूर को भी अपने जिम्मे ली है कि हम कुरान के भी मुहाफिज हैं और साहिबे कुरान के भी मुहाफिज हैं। कुरान कहता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ हुजूर लोगों से हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने कुरान उतारा और जिस पर हमने कुरान उतारा हम उसकी भी हिफाजत करेंगे, कुरान की भी हिफाजत करेंगे। न कुरान मिट सकता है, न साहिबे कुरान की शान मिट सकती है। वलीद बिन मुगीरा, जिसे हम और आप सब जानते हैं, इतना बड़ा, आखिरी बात मैं बयान करके रुखसत हो जाऊं। वलीद बिन मुगीरा जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की और कहा कि आप मजनून हैं। क्या कहा? कि आप मजनून हैं। और किसी ने कह दिया कि आप शायर हैं। हुजूर को तकलीफ हुई तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने उनके जानिब से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? किसी ने शायर कहा, फौरन कुरान कहता वमा अल्लमनाहु शि'रा वमा यंबगी लह। मेरे नबी को शायर कहने वाले सुन लो, हमने इनको शेर गोई नहीं सिखाई, मैंने इनको शायर नहीं बनाया। वमा यंबगी लह, और न ये उनकी शान है कि मेरे नबी शेर गोई करे। मैंने अपने नबी को सरापा हिदायत बना करके भेजा है। किसी ने मजनून कहा। जब मजनून कहा वलीद बिन मुगीरा, आज उसी की औलाद इधर उधर घूम फिर रहे हैं, जिन्हें आप देखते हुए पहचान जाए, जिनकी सूरत भी बिगड़ी होगी और उसकी सीरत भी बिगड़ी होगी। उसने क्या कहा कि आप मजनून हैं। हुजूर को बहुत तकलीफ हुई कि इसने मुझे मजनून कहा, और जब वो तकलीफ में हुए तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने उनकी हौसला अफजाई के लिए सूरह कलम में अव्वलन तो हुजूर की तारीफ कर दी। क्या तारीफ फरमाई? वमा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ऐ हुजूर आप परेशान न हो, गमगीन न हो, आप अपने रब की नेमत से मजनून नहीं हैं। दुनिया कहे मजनून आपको, आप मजनून नहीं हैं। व इन्ना लका अजरन गैरा ममनून।
اے हुजूर آپ کی تو بے انتہا آپ کے لیے ثواب ہے, آپ کے لیے نیکیاں ہیں, آپ پریشان نہ ہو. حضور کی تعریف فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے محبوب آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں, آپ تو اخلاق کے وہ پاکیزہ کردار والے ہیں کہ جن کے اخلاق کے بدولت اسلام بھی پھیلتا رہے گا اور اسلام پھلتا اور پھلتا رہے گا. اسلام کو کبھی آنچ نہ آئے گی. اے محبوب یہ دین کسی اور کا نہیں ہے, یہ پیارا دین میرا محبوب ہے اور یہ دین میں نے اپنے محبوب کو دیا ہے. اس لیے نہ کوئی آپ کو تنگ کر سکتا ہے, نہ کوئی دین پر بدنما داغ لگا سکتا ہے. پھر ولید بن مغیرہ کی ایسی مذمت فرمائی, ایسی مذمت فرمائی کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کے کہا, آخری میں جو مذمت فرمائی وہ اُتِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, کہ یہ تو بات یہ ہے کہ اس کی اصل ہی میں خطا ہے, اصل ہی میں خطا ہے. جو گستاخ ہوتا ہے اس کے اصل میں خطا ہوتی ہے, اور اس خطا اور باطنی بیماری کا اگر آیا ہوتا ہے تو اس کی صورتوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے, نہ یہ آپ کے مسجد کے لائق ہے, نہ یہ آپ کے جنازے میں شرکت کے لائق ہے, اور نہ آپ کے ساتھ اسے کسی طرح کے رواداری کریں, بلکہ آپ اسے کنارہ کش کر لیں, قطع موالات کر لیں. اسی میں ہماری آپ کی بھلائی ہے, اور اپنے آپ کو اپنی اولاد کو زیور علم سے مزین کرے. یہ علم دنیا میں بھی آپ کے لیے مفید ہے اور